آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے تو صلوات پڑھے نا ماجماعت سے. اگر تکلیف نہ سمجھے تو ایک قدم آگے تشریف لے آئیے ذرا، مہربانی ہوگی آپ کی. بہت شکریہ جناب سید، آپ کو سلامت رکھیں. بارے دیگر بلندر صلوات پڑھ دیجیے. ایک صلوات حق کے سیدہ سمجھ کے بلندر ہدیہ کر دیجیے. امام زمانہ کی آمد و سلامتی اور جلد ظہور کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھے کہ امام کا ظہور ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ النور بسم اللہ النور النور. بسم اللہ نور علی نور. بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور فی کتاب المسطور فی کتاب المسطور فی رق منشور بقدر مقدور علی النبی المحبوب. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان العالیہ سخن گزار منبر سلونی. عین اللہ وزن اللہ لسان اللہ جنب اللہ صبغۃ اللہ حجاب اللہ زینت اللہ غیرت اللہ دلیل اللہ وکیل اللہ صدیق اکبر فاروق اعظم لنگر زمین و آسماں پیاسوں کو پانی پلانے والا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا بے وطنوں کو وطن دینے والا پردیسیوں کو گھر پہنچانے والا اور مباہلہ میں محمد کو بیٹے دینے والا. آپ تھوڑے نہیں ہیں، آپ بہت زیادہ بیٹھے ہوئے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو تھوڑا نہ محسوس کیجیے گا، کیونکہ حسین مجموع کا محتاج ہے ہی نہیں. حسین ابن علی کو مجموع کی ضرورت نہیں، وہ 72 لے آئے تو لاکھوں پہ بھاری ہو جاتے ہیں. اچھا جی، میں چونکہ خود بانی کی حیثیت رکھتا ہوں، میرے بزرگ بابا سجاد شاہ جی اور ان کے خانوادے کے اس اہتمام کو سیدہ ممکنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ کر دیجیے. اجازت ہے میں نوکری کی ابتدا کروں. دین معرفت کا نام ہے. سمجھ آ رہی میری بات سے؟ دین، میں ماحول کے حساب سے پڑھوں گا. دین معرفت کا نام ہے. توحید کو ماننا ہے تو پہلے توحید کی معرفت ضروری ہے. رسالت کو ماننا ہے تو پہلے رسالت کی معرفت ضروری ہے. ولایت کو ماننا ہے تو پہلے ولایت کی معرفت ضروری ہے. اس لیے نبی نے کہا جسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اب نبی نے اس میں کوئی حد نہیں بنائی کہ وہ نماز میں مرے گا تو جہالت کی موت نہیں مرے گا، بلکہ جسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو وہ نماز پڑھتا بھی مرے تو جہالت کی موت مرتا ہے. وہ جو ہے آپ کی، اس لیے ضروری ہے جب کسی کو مانا جائے تو پہلے اس کی معرفت ضروری ہوتی ہے. بھائی معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کہتے ہیں کہ اس کے فضائل و مناقب کو جاننا، اس کی عظمت کو پہچاننا، اس کے معیار کو سمجھنا.
मासूम फरमाते हैं बगैर मार्फत के अल्लाह की इबादत भी हराम। भाई इबादत करने वाले को पता ही नहीं कि मैं इबादत किसकी कर रहा हूँ, तो पहले ये जानना जरूरी है कि मैं जिसकी इबादत कर रहा हूँ वो कौन। समझ आ रही है? आपको लग रहा है कि मैंने खुश्क मौजू शुरू कर लिया, लेकिन मैं ये तमहीद कर रहा हूँ। यानी साबित ये हुआ कि जब मार्फत हो तो फिर इबादत का लुत्फ आता है, फिर इबादत मेराज को पहुंचती है। यानी एक फरमान का सहारा लेता हूँ, हो सकता है आपको मेरी बात समझने में आसानी हो। इमाम फरमाते हैं जमीन पर इबादत तीन तरह की है। बोले वो बंदा जो अज़ादार भी है और नमाजी भी है। मैं नमाजी बंदे से खिताब करता हूँ, जो अली वाला हो के नमाज का मन करे मैं उससे बात ही नहीं करता। पहला जुमला दे रहा हूँ, इमाम ने कहा तीन तरह की इबादत होती है। आप सलामत रहे। तीन तरह की इबादत होती है। मौला कौन सी? फरमाया एक इबादत है लालच की, जुबानों को सहमत ही। दूसरी इबादत है खौफ की, और तीसरी इबादत है खुशनुदी की। पहली इबादत लालच की है, यानी इबादत करने वाला इस लालच में इबादत कर रहा है कि अल्लाह उसे जन्नत देगा। दूसरा है इबादत है खौफ की, यानी वो इसलिए इबादत कर रहा है कहीं वो जहन्नम में ना भेज दिया जाए। और तीसरी इबादत ये है कि मैं इसलिए इबादत करूं कि मैं इबादत इसलिए कर रहा हूं कि मैं जिसकी इबादत कर रहा हूं वो लायक इबादत है। आबाद रहे, सलामत रहे, आबाद रहे। जुबानों को सहमत दीजिएगा। इमाम फरमाते हैं, इमाम फरमाते पूरी कायनात में हम आले मोहम्मद और हमारे शियों के सिवा सारी दुनिया कोई लालच की इबादत करता है, कोई खौफ की इबादत करता है। मौला आप किस तरह की इबादत करते हैं? फरमाया हम खुशनूद के इलाही की इबादत करते। हम उसकी इबादत इसलिए करते हैं कि वो है ही ऐसा कि उसकी इबादत की जाए। आबाद रहे, सलामत रहे। बंदे ऐसे मौजू पे ना चुप कर जाते हैं, कुछ मजाक करने वेखी जाते हैं। मैं खैबर शुरू कर लेनी बंदे बोल अल्लाह दी कसम है तुसी ये जी गल ते चुप कीते हो तो बंदे इंजियां गल्लां कीती गई। क्यों? उन्होंने पता भी यार जो कोई खैबर का वाकया सुनावांगे तो दाद मिल जाएगी तो ठीक है। ये मौजू ठीक है। मैं ये मौजू आज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आज की मजलिस सैयद साजिदीन की है। तो जब ज़ैनुल आबिदीन की मजलिस हो तो फिर इबादत का जिक्र किया जाएगा, क्योंकि ये वो बादशाह है जो एक वक्त में सबसे बड़ा आज़ादार भी है और सबसे बड़ा इबादत गुजार। आबाद रहे, सलामत रहे, आबाद। मौला का लक़ब क्या? सैयदुस साजिदीन। कितना मानशी हो कि हमारे हाथी पेशवा वो हैं कि जिन्हें जिस जाविये से भी देखे तो अनमोल नजर आते हैं। बाबा जी जब कड़ियों में थे ना, गले में तो था, पाँव में बेड़ियों था। कोई बदतमीज मुअर्रिख तब भी मेरे इमाम की नमाज कज़ा नहीं दिखा सकता। अरे हाँ बोलो, ज़मानों को सहमत हो यार। नमाज कज़ा नहीं दिखा सकता। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यानी वक्त के जाबिर हुक्मरान के पाबंदियां भी इन्हें इबादत इलाही से नहीं रोक सकती। तो जो इन्हें इबादत इलाही से नहीं रोक सके वो उनके इरादे कैसे बदल सके? क्या बात है, क्या बात है। आपकी इतनी बात भी मेरे लिए हौसला अफजाई। बाबा जी तो सुबह के सुन रहे हो, मैंने बड़ा फर्क है। तो ज़ैनुल आबिदीन इबादत करने वालों की जीनत। मैं शायर आदमी, मैं चाहता तो मैं शायरी शुरू कर देता, लेकिन मेरा पैगाम रह जाता। इबादत करने वालों की बोलो जीनत। जीनत पता किसे कहते हैं? जीनत की एक मिसाल दो पहले मेरे बुजुर्ग बाबा। जीनत ये है कि मैंने ये कपड़े पहने, सजाद शाह जी ने कहा इरफान बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। इसका मतलब है ये लिबास मेरी शख्सियत पर जीनत था। आए आए इसलिए मुझे मैं इन्हें खूबसूरत लगने लगा। ये मेरी घड़ी, ये मेरी अंगूठी,
یہ میری کیا ہے؟ بولو زینت ہے۔ سیدہ نے فرمایا ایک عورت کے لیے حیا اس کی زینت ہے۔ اللہ اکبر۔ پردہ عورت کی زینت ہے، مرد کی زینت اس کی عزت ہے، اس کا حیا ہے، اس کی نظریں جھکی ہوئی اس کی زینت ہے۔ یہ میرا وہ امام ہے جو زین العابدین ہے، یعنی عبادت کی زینت ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا امام جس کا سجاد ہوگا اس کی عبادت کو زینت مل جائے۔ کیا بات ہے، آباد رہے بھائی، کیا اچھا موضوع ہے جو بندے بول رہے ہیں نا، میرا سلام۔ یعنی عبادت بھی اس کی زینت والی جس کے امام کا نام سجاد ہے۔ تو پھر جب دیکھنا آج کے بعد یہ نہ دیکھے گا فلاں اتنا عبادت گزار ہے، فلاں اتنے سجدے کرتا ہے، فلاں کے ماتھے پہ اتنا بڑا محراب ہے، بس یہ دیکھنا اگر یہ امام سجاد کی محبت رکھ کے عبادت کر رہا ہے تو پھر مان جانا اس کے سجدے بھی زینت والے، اس کی نمازیں بھی زینت۔ کیا بات ہے، سلامت ہے میرا موضوع مشکل تو نہیں لگ رہا جی، بات سمجھ آ رہی بابا جی؟ بڑی دقیق گفتگو ہے جو میں چھیڑ رہا ہوں۔ امام زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ ایک لقب ہے سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ اب مجھے کوئی تو سمجھائے، میں تو طالب علم ہوں، میں تو علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں، مجھے کوئی تو بتائے یہ کون سے سجدہ کرنے والے ہیں جن کا سجاد سردار ہے؟ اللہ اللہ اکبر۔ جو بندے بولے انہیں میرا سلام ہے۔ آؤ آؤ میں پھر تمہیں پیچھے لے چلتا ہوں۔ اللہ کو پہلا سجدہ ہونے جا رہا ہے، چلو میں اسے ہٹ کے بات کرتا ہوں۔ خدا نے اپنی پہلی حجت کو خلق کیا، کون؟ آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنی پہلی حجت کو بنایا اور کہا میں جب اس میں روح پھونک دوں تو تم سارے، زبان سے بولو، تم سارے سجدہ کر۔ سجدہ کیا؟ بولو کیا؟ ایک نے نہیں کیا تو کیا بنا؟ کیا بنا؟ آپ یہاں سے سوچ لیجئے جو اللہ کے کہنے پہ ایک سجدہ نہ کرے وہ شیطان ہے، تو جس نے ساری زندگی سجدہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کون میری بات کو سمجھایا، جو ناراض ہو جائے وہ ہو جائے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی جو ایک سجدہ اللہ کے کہنے پہ نہ کرے، میرا پیغام پہنچے؟ جو ایک سجدہ اللہ کو اللہ کے کہنے پہ، اللہ کی حجت پہ، اصل سجدہ تو حکم خدا تھا، یہی بات ہے، تو اس نے سجدہ بابا جی نہیں کیا۔ کوئی نہیں محسن شاہ جی، میں تھوڑے بندیاں جی پڑھ رہے ہیں، اس نے سجدہ ہے تو میں نے دقیق گفتگو کم مجمع میں کیا ہو رہا تھے، اس نے سجدہ نہیں کیا، پکی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا میں نے اپنی پہلی حجت کو خلق کیا، سارے اسے سجدہ کر۔ تمام علماء کہتے ہیں یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، یہ سجدہ کسے تھا؟ یہ حقیقت میں سجدہ خدا کو ہی تھا، لیکن وہ اپنی حجت کے ذریعے سے دیکھنا چاہتا ہے کہ عبادت کے پردے میں کون کون چھپا ہوا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے میرے چنے ہوئے کا احترام کون کرتا ہے، میرے چنے ہوئے کی تعظیم کون کرتا ہے۔ سارے سجدے میں پڑ گئے، آدم نے آدم کو سجدہ کر دیا، ایک ابلیس نے نہیں کیا، ایک شیطان نے سجدہ نہیں کیا، نتیجے میں قیامت تک کی لعنت کا تو گلے میں ڈال کے نکلا، اور یہ کہتا ہوا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا جی میں نار سے، یعنی میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ تراب سے بنا ہے، اور میں نار سے بنا ہوں، میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ تجھے ابھی بھی پتہ نہیں چلا جو تراب کا منکر ہو وہ شیطان ہوتا ہے، تو جو ابو تراب کا منکر ہو۔ کیا بات ہے، سارے بولو حیدری۔ سجدہ کرنے والوں کی زینت، زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی، یہ وہ پہلے سجدہ کرنے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہوئے،
نوری، بشر نہیں، یہ نوری ہیں جو بارگاہ احدیت میں رہ کر خدا کے چنے ہوئے کو حکم خدا کے مطابق سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے امام کا نام کیا ہے؟ سید الساجدین۔ یہ بولنے والی بات تھی نا، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا۔ زبانوں کو حرکت دیں گے آپ؟ بسم اللہ، صلوات پڑھیں بعض بات۔ آپ کی توجہ ہے؟ میرے سرداروں کو میری بات پسند آ رہی ہے؟ بابا جی میں بڑی ہمت کر کے یہ باتیں کرتا ہوں، بندے ویسے میرے خلاف ہوں گے۔ لے جی انہیں نماز سے درد شروع کرتا ہے۔ بھائی نماز پہ نہ کروں تو کس پہ کروں؟ کیونکہ ہوتی ہی علی والے کی ہے، ہوتی ہی علی والے کی ہے۔ قاری جان محمد صاحب ایک بزرگ گزرے ہمارے، ان کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند ہے، میں پنجابی میں کہوں گا، شاہ جی سارے انہوں سمجھ آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جن کی ہوتی ہے وہ پڑھ نہیں رہے، جن کی ہوتی نہیں وہ نماز کے سر کو آئے ہوئے ہیں۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ جب زمانہ نماز پڑھتا ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ جب علی والا نماز پڑھتا ہے، نماز عبادتوں پہ فخر کرتی ہے مجھے علی والے نے پڑھا ہے۔ زبانوں کو حرکت دیجیے، کیونکہ اللہ کی کائنات میں نماز ہوتی اس کی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہوتی ہے۔ علی کی ولایت نہ ہو تو نماز نہیں اکثر زائل ہوا کرتی ہے۔ آباد رہے، آباد رہے، زبانوں کو ضرور۔ سید الساجدین، اسی پہ نوکری تمام کر رہا ہوں۔ زین العابدین، میرا موضوع تھا کہ معرفت ضروری ہے، معرفت کے بغیر عبادت نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام کا فرمان ہے، میرے بعد قبلہ پڑھیں گے تائید کروانے کا۔ آل محمد نے زمانے کو اللہ کی معرفت کے ساتھ عبادت سکھائی ہے۔ زبانوں کو حرکت ہے، سکھائیے کریے، ورنہ یہ اس خاندان کی زبان کی صداقت تھی کہ انہوں نے اس انداز میں توحید بیان کی ہے کہ اندیکھا اللہ ماننا پڑا۔ اللہ اکبر، اندیکھا اللہ ماننا پڑا۔ یہ زبان مصطفیٰ کی صداقت تھی، یہ زبان علی المرتضیٰ کی سچائی تھی کہ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر زمانے کا مخاطب کر کے کہتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو، میں علی اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جو بولتا ہے مگر زبان نہیں رکھتا، جو سنتا ہے مگر کان نہیں رکھتا، جو دیکھتا ہے مگر آنکھ نہیں رکھتا، جو دیتا ہے مگر ہاتھ نہیں رکھتا۔ آباد رہے، سلام۔ یہ توحید کس نے بیان؟ ارے یہ توحید کس نے بیان کی ہے؟ آل محمد۔ اور میں ایک جملہ بارہا کہا کرتا ہوں، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ امامیہ اللہ کی کائنات کا وہ واحد مذہب فرقہ ہے جن کی توحید سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ بڑے کم بندوں نے بے شک کہا ہے، کیا سب کا عقیدہ یہ نہیں ہے؟ بولو، اور اس سے بڑی مضبوط توحید کیا ہو کہ تمہیں توحید بتانے والے کو علی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! علی جب بھی منبر پہ بیٹھتے ہیں توحید بیان کرتے ہیں تو میں ایک جملہ یہ کہا کرتا ہوں، ہاتھ جس بندے کا سلامت ہے وہ تائید میں اٹھا کے عبادت کرے گا۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں محسن بھائی کہ یہ معیار ہے کہ علی منبر پہ بیٹھ کے بتائے کہ اللہ کیا ہے، اللہ بتائے کہ علی کیا۔ کیا بات ہے! سلامت رہے، آباد رہے۔ کیونکہ علی اللہ کی کائنات میں اللہ کے نمائندے کو کہتے ہیں۔ ہماری توحید سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہمارے ہاں رسالت وہ نہیں جو زمانہ پڑتا ہے۔ بابا جی ہمارے ہاں نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا، محلے کی مجلس ہے، پیغام میرا پہنچ جائے، میری قوم کا عقیدہ پہنچ جائے۔ ہمارے ہاں نبی بیٹھک میں نہیں بنتا۔ بابا جی ہمارے ہاں نبی 4 بندے مل کے نہیں بناتے۔ ہمارے ہاں بندے اکثریت سے خلیفہ نہیں چن سکتے۔ ہمارے ہاں میں ایک اشارہ کر کے نا گزر جاؤں گا صاحبان اشارت کے لیے، ہمارے ہاں امام ایسے نہیں بنتا، ایسے بنا۔ کیا بات ہے! کیا بات! آباد رہے، سلامت رہے۔ ہمارے ہاں امام
خدا چنتا ہے، نبی اعلان کرتا ہے۔ ہمارے ہاں معیار توحید بلند ہے، ہمارے ہاں رسالت کا معیار بلند ہے، ہمارے ہاں میں جملہ دینے جا رہا ہوں امامت کا معیار۔ ایک انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اس نے کہا میں نے تمام ادیان کا مطالعہ کیا کہ میں دیکھوں کہ سب سے زیادہ مضبوط توحید کن کی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ گورا کہہ رہا ہے، انگریز کہہ رہا ہے۔ میں ایک جملہ نہیں، میں نشان حیدر بنا کے تیرے سینے پہ رقم کر کے جا رہا ہوں، تو مجھے صبح تک بھی دعا دیتا رہے تو پھر بھی میرا جملہ لطیف ہے، میرا جملہ اس سے بڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب شیعہ، انگریز کہتا ہے میں نے تمام ادیان کا مطالعہ کیا کہ میں دیکھوں کہ توحید سب سے زیادہ مضبوط کس کی ہے۔ کہتا میں دیکھتا گیا، بیٹا بیٹھ جاؤ، میں دیکھتا گیا کہتا میں نے تمام فرقوں کے کتب کی برگردانی کی، میں دیکھتا رہا، سب نے صرف دعویٰ کیا اللہ 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 اللہ، کہتے سارے اللہ 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 کر رہے ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی اللہ ثابت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہتا لیکن میں اس قوم کے بچوں کو بھی سلام کرتا ہوں کہ اس قوم کو سلام ہے جن کے ہاں اللہ ثابت کرنے کی ایک نہیں 14 دلیلیں موجود ہیں۔ کیا بات ہے یار، سلامت رہے، آباد رہے، میرے سرداروں کو میری بات پہنچ رہی ہے، ایک نہیں 14 دن۔ کہتا ہے ان کا علی بھی اللہ ثابت کرتا، ان کا حسن بھی اللہ بیان کرتا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی میں نے آپ سے مناظرہ کرنا، چونکہ آپ کو پتا میں ادھر سے آیا ہوں تو میرے مباحثے ہوتے رہتے، میں پڑھ کے ممبر پہ آیا۔ میں نے کہا جی کس بات پہ کرنا ہے؟ وہ جی ماتم پہ کرنا ہے، اس پہ کرنا جس پہ وہ کرتے آ رہے ہیں بیچارے 1400 سال سے۔ اب تو میں ایک جملہ کہہ کے آیا ہوں مجلس میں، بڑا تاریخی جملہ ہوا ہے، بڑی داد میں نہیں۔ اب جی میں نے کہا میرے پیشوا ایسے نہیں ہیں کہ مجھے انہیں منوانے کے لیے بل پیش کروانے پڑے۔ جو بندے بولے انہیں میرا سلام ہے، میرے والے تو ایسے ہیں ہی نہیں کہ میں بندے بندے کی منتیں کرتا پھر ہمیں ووٹ دے دینا تاکہ ہمارے پیشواؤں کو بندے مان لے۔ اور میرے پیر کا نام علی ہے، مجھے پتا ہے جہاں حلالی ہوگا وہ علی والا ہو۔ فضیلت حسین کی تو کیا کرے گی فضیلت حسین کی، خدا نے خود بیان کی ہے عظمت حسین کی۔ قاتل نے سر مانگا مولا نے دے دیا، وہ بھی یاد رکھے گا سخاوت حسین کی۔ واہ واہ، چلیں بزرگوں نے قضا پڑھائے تو میں بھی پڑھ ہی دیتا ہوں۔ نبیوں کی محنتوں کو مثالی بنا دیا۔ آپ کی نظر کر رہا ہوں قبلہ صاحب دعا کریے گا، نبیوں کی محنتوں کو مثالی بنا دیا، دنیا کو کربلا کا سوالی بنا دیا۔ آباد رہے، دنیا کو کربلا، مصرع پڑھ رہا ہوں، دنیا کو کربلا کا مثالی بنا دیا۔ اصغر کی ایک ہنسی کے حملے سے آج تک تم نے یزیدیت کو گالی بنا۔ کیا بات ہے، مجھے کہنا لگا جی مناظرہ، آخری بات کا آخری تھا، مناظرہ کرنا۔ میں نے کہا کس بات؟ جی ماتم پہ۔ میں نے کہا یار 1400 سال سے تمہاری تسلی نہیں ہوئی ماتم پہ؟ تمہارا سوال وہی رہا، ہم نے جواب بدل بدل کے دیکھے ہیں۔ نماز پہ نہیں، میں نے کہا جی نہیں، کسی بات پہ بحث نہیں کر۔ تو کہتا کس پہ کرنا؟ لو جی میرا جملہ سنیے گا، آپ نوکر کو جتنی خیرات دے میں قبول کر کے چلا دوں۔ کہتا جی آپ بتائیں کس پہ مناظرہ کرنا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے مناظرہ کرنا ہے توحید پہ۔ میں نے کہا جی توحید پہ مناظرہ کرنا۔ کہتا بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا تو اپنے پیروں کی زبان سے توحید پڑھ۔ میں اپنے پیشواؤں کی زبان سے توحید پڑھتا۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد نہیں، کہتا جی موضوع بدلے۔ میں نے کہا جی موضوع کی بدلے؟ کہتا جی میں نے توحید پہ بحث نہیں کرنی۔ میں نے کہا اندر سے تو مان گیا کہ تو اپنے پیروں کی زبان سے توحید کیسے پڑھے گا؟ وہ تو خود 40 سال کے بعد مسلمان ہے۔ کیا بات ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سارے بولو حیدری۔ توحید پڑھنی ہے تو اس کی زبان سے پڑھ جو کعبے میں اترا اور اتر کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ توحید پڑھنی ہے بس اس بی بی کی زبان سے پڑھ جو قطار بھائیوں کی دے کے 1600 میل کا سفر کر کے یزید کے دربار میں جا کے کہتی الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے بہتر کوئی توحید پڑھ سکتا ہے؟ کیا بات ہے، جو بندے ہائے کر رہے ہیں انہیں میرا سلام ہے۔ اس سے بہتر بھی کوئی توحید پڑھ سکتا ہے۔ تیری بیٹی دکھی ہو، اللہ نہ کرے، تو باپ گھر چلا جائے نا،
تو وہ پانی بعد میں پوچھتی ہے، پہلے اپنے دکھ سناتی ہے، بابا میرے ساتھ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی۔ یار حسین جیسا بھائی ذبح کروا کے، عباس جیسے بھائی کے بازو کٹوا کے، اور محمد جیسے بیٹے دے کے، 1600 میل کا سفر کر کے، زمانے کے پتھر برداشت کر کے، پاؤں پہ آبلے پڑوا کر، جو بی بی دربار میں جائے اور اپنا دکھ نہ پڑے کہے الحمدللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اجرک من اللہ۔ اس سے بہتر بھی کوئی توحید جانتا ہوگا؟ میرا ایک دیوبندی دوست شیعہ ہو گیا اس بات پہ، میں نے اسے یہ بات کہی، میں نے کہا مسجد کے قالین پہ بیٹھ کر اے سی کے نیچے توحید پڑھنا اور ہاتھ بندھوا کے شام کے سفر برداشت کر کے توحید پڑھنا اور اللہ پوچھنا ہے تو اس خاندان سے پوچھو۔ ہائے کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، میں عزت ذکر کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری زندگی میں اس سے بڑا جملہ مصائب کا کیا ہوگا جب کسی نے بی بی سے پوچھا نہ عالیہ یہ بتائیں آپ اتنے سفر کر کے آئے ہیں ملا کیا ہے؟ بی بی نے بیڑیوں میں سر اٹھا کے کہا اور کیا چاہیے، اس کی وحدت بچ گئی ہے۔ ہائے کرو، ہائے کرو، نبیوں کی رسالت بچ گئی ہے، ولیوں کی ولایت بچ گئی ہے، میرا گھر اجڑ گیا ہے، میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے، کیا بات ہے، آپ کی خیر ہو، ہائے قبول ہو، میرے بیٹے مارے گئے، میں اکیلی رہ گئی۔ ہائے کر دیا کہ شام کے بازار میں آج 25 محرم میں آخری ذاکر مولا کے مدح خان پڑھیں گے، بس ایک جملہ پڑھتا ہوں، ہائے کر دیجئے گا۔ شام کے بازار میں، شام کا وقت ہے، جملے پر ہائے کر دیئے گا۔ شام کے بازار میں اعلان ہوا جس نے علی سے بدلہ لینا ہو بازار آئے، علی کی بیٹیاں قیدی بن کے آئی ہے، ادھر اعلان ہوا ادھر بازار کا رش بڑھ گیا، کسی نے پتھر اٹھا لیا، کسی نے تازیانہ اٹھا لیا، جسے کچھ نہ ملا اس نے گرم پانی اٹھا لیا، جسے کچھ نہ ملا اس نے کپڑے کو آگ لگا کے ہائے کرو، ہائے کرو، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آخری جملے نوکری رش پڑ گیا، درمیان میں وہ مخدومہ، وہ شہزادیاں کھڑی ہیں جن کی کبھی جوتی بھی گھر سے باہر نہیں گئی۔ تیری ہائے کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، ہائے کر، میرے بات کی بلا مزید خطاب فرمائیں گے، جملہ 1 منٹ کا اسی پہ نوکری تمام کر رہا ہوں۔ جو تطہیر کے صحن میں پلتی رہی وہ شرابی ماحول میں آ گئی۔ سیدہ کائنات کی سب سے شریف پردہ دار بیویاں اور شرابی ہجوم، مولا تب تک آپ کو موت نہ دیں جب تک وہ شام کا بازار دیکھ نہ دیں۔ بہت سجاد شدی جملے پہ نوکری تمام کر رہا ہوں، رونے والوں کے لیے جملہ۔ اسی شام کے بازار میں جب پتھروں کی بارش ہوئی نا، علامہ حضرت حسن زیدی صاحب قبلہ پڑھتے تھے ایک عورت کے ہاتھ میں وزنی پتھر ہے اور وہ پتھر مارتی نہیں اٹھا کے کھڑی ہے، ساتھ والی عورت نے کندھا ہلایا، اس نے کہا تو پتھر کیوں نہیں مارتی؟ کہتی میں نے، جن کی چھوٹی اولاد ہے وہ ہائے کریں گے، کہتی میں نے ان بیبیوں کو پتھر نہیں مارنا، وہ جو ان میں 4 سال کی قیدن ہے، جو کبھی دایاں باں اٹھاتی ہے، ہائے کرو، کبھی بایاں باں اٹھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آخری جملہ اس بی بی کی وفا کا جملہ پڑھ رہا ہوں آج، جس بی بی کی شہادت ساتھ ہے۔ عزادار اور رونے کے لیے جملہ، اس عورت نے پتھر پکڑا ہوا تھا، اس نے کہا میں نے اس چھوٹی قیدن کو مارنا ہے، نیزے پہ حسین کا سر تڑپا۔ رونے والوں کے لیے جملہ ہے، پتھر دل کا میزامن نہیں، شبیر کا سر نیزے پہ تڑپا۔ حبش کی ملکہ کی آواز آئی، حسین گھبرانا، ابھی تیری اماں زندہ ہے، تو نے مجھے ماں کہا ہے، میرے ہوتے تیری بیٹی کو کوئی پتھر نہیں مارے گا۔ ادھر اس عورت نے پتھر پھینکا، ادھر حبشہ کی ملکہ دوڑ کے آگے آئی، پتھر بی بی کے سر پہ لگا، زمین پہ گری، آواز دے کے کہتی یا رسول اللہ میں نے اس دن کے لیے زندگی مانگی تھی، بیٹو